اور سنی سنی میرے مسلمان ویرائے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے گناہ کر کے آنے والے اللہ جل شانہ دی نافرمانی کر کے آنے والے میرے سوال دا جواب دے دے تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں ماں تیری حیات ہے کہ نہیں ماں تیری موجود ہے کہ نہیں آسیابی دیا کا جو آنسو آگئے کہیں آقا سونیا میری ماں دنیا تو جا چکی ہے آقا سونیا میں اپنی ماں دی مامتا کل محروم ہو چکی آئے اور سن نوجوانا گل پلے بن کے چلا جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے آنے والے آئے کاش تیری ماں زندہ ہوندی کاش تیری ماں حیات ہوندی ماں تیری موجود ہوندی تو ماں دی خدمت کردہ ماں الوفا کردہ ماں صلہ رحمی کردہ بلا تخیر دامن خطاب دیاں گا استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی نعرہ تکبیر وہ جاگو جاگو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تکبر غرورت نال یارو کدھر گیا ہے استاد کتھے گیا تکبر غرورت نال یارو اے نصیب بلند نہیں ہو سکدا جس دل وچ غیر موجود ہووے سونے اللہ نو پسند نہیں ہو سکدا مخلوق پابند اد ایک کن دی اور ہو کسی دا پابند نہیں ہو سکدا سونے اللہ کو لو منگیا کر جدا فیض تے بند نہیں ہو سکدا ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ رسول معظم نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبہ واسطے خاصے جی وقار سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود تادیر اپنے کارندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے میرا اور تسندگی والا ٹائم وقت اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے میری دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے استادی تھوڑی جنہ بیس کٹاؤ اللہ تنہوں جزا دے جنہ ساتھیہ نے
اج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کاوت جستجو پیار محبت شریکی نو اپنی رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت نال مالا مال فرمائے۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، ذی وقار علماء کرام و قراء کرام و مشایخ اعظام، رات دا کافی حصہ بھی چکی ہے، ٹائم 12 دے قریب ہے۔ میرے تو قبل میرے جماعت دے نامور علماء، خطباء، قراء، شعراء اپنے اپنے خیالات اظہار فرما چکے نے، اور میری انتہائی مختصر گفتگو تو بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی، جو کہ الحمدللہ جلوہ گر نے، میرا یہ وعدہ ہے جو ہی قاری صاحب تشریف لے آنگے میں اپنی بات انہیں کلوز کر دیاں گا۔ میرے دن میں ساتھیہ نے موضوع لگایا ہے عظمت والدین، خدمت والدین، شان والدین یا حقوق الوالدین۔ بڑا طویل اور بڑا لمبا موضوع ہے، میں تفصیل اندر جانا قطعاً مناسب نہیں سمجھدا۔ آج دی گفتگو دی اندر، آج دے اس اپنے سبق دے اندر میں فقط خدمت والدین دے فوائد بیان کروں گا۔ ماں باپ دی خدمت، والدین دی تدیب تکریم دے انشاءاللہ میں فوائد بیان کروں گا۔ دعا کرنا اللہ جنہ دے والدین حیات نے، والدین موجود نے، زندہ اور جاوید نے، اللہ صحت والی، عافیت والی، شان ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور اللہ تعالی والدین دی خدمت کرن دی توفیق دے دے۔ جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے، جو والدی شفقت کو لو، ماں دی محبت اور مامتا کو لو محروم ہو چکے نے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہوں دے والدین کروٹ کروٹ جنہ دا مہمان بنا دے۔ سب کہہ دو آمین۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں، جو ساتھی باہر بیٹھے نے وہ اندر تشریف لے آؤ، اور جو گلی اندر یا باہر بازار اندر کھڑے نے، اگر فقط اللہ دی رضا دی خاطر آئے ہو، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی دی خاطر آئے ہو، اگر فقط اللہ کو اجر لین واسطے آئے ہو، کچھ نہ کچھ اللہ کو حاصل کرنے واسطے آئے ہو، تو خدا را مسجد تقدس کا خیال بھی کرو، محفل دے ادب و آداب نو ملحوظ خاطر رکھو، تے اللہ دا واسطہ دے مسجد اندر آ جاؤ۔ اگر اسی طرح ہی بازار اندر یا گلی اندر دائیں بائیں اگر شور شرابہ کرنے، بجائے ثواب دے گناہ دے مستحق نہ بنو، جا کے آرام فرماؤ، ریسٹ کرو، سکون کرو، نیند پوری کرو، اللہ تھوڑا سونا بھی قبول فرما لے گا۔ حضرات، انسان کوئی بھی نیکی کرے کسی بھی صورت دے اندر، حضرات انسانوں نیکی دا صلہ نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان گناہ کرے اور گناہ دی سزا نہ ملے، یہ بھی ہو۔ بولو لو جی، میرا وعدہ پورا ہو گیا، ساڑھے شیر تشریف لے آئے، تو میں نے بات یہی حکم تھی قاری صاحب دے آن تاکہ انہوں آرے لانا ہے۔ اللہ پاک قاری صاحب دی حفاظت فرمائے، کہو آمین، پھر آکھو آمین۔ قاری صاحب تساں ایتھے ہی تشریف گنو، اے تک کوئی گل نہ ہوئی، اچھا پھر گھنٹہ ڈیڑھ برداشت کر سو۔ لو جی، اللہ دی توفیق نال حضرات عرض کرنا چاہنا، بڑے بڑے نیک بھی نے، بد بھی نے، اچھے بھی نے، برے بھی نے، چنگے بھی نے، مندے بھی نے، اللہ دے اطاعت گزار بھی نے، سچے رب دے نافرمان بھی نے، رسول اللہ دے تابع دار فرما بردار وفا شعار خدمت گزار بھی نے، اور نبی علیہ السلام دے نافرمان بھی نے، گستاخ بھی نے، بدتمیز بھی نے۔ حضرات عرض کرنا چاہنا، انسان نیکی کرے صلہ نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ گناہ کرے، گناہ دی سزا نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نیکی دا صلہ، نیکی دا بدلہ، نیکی دا اجر دنیا تے عطا کردا ہے، دنیا تے مل جاندا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ جل شانہ دا قرآن ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا
من خفت موازینہ فامہ ہاویہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انصاف دا ترازو قائم کرے گا حساب دے کولو وچ لوگوں نہ چھوڑیا جائے گا نیک لوگ نیکی دی جزا پان گے بد کردار فاسق و فاجر اپنے گناہاں دی سزا پان گے آئیے بڑیا نیکیاں نے نماز پڑھنا بھی نیکی ہے قرآن دی تلاوت کرنا بھی نیکی ہے ذکر اذکار کرنا بھی نیکی ہے صدقہ خیرات کرنا بھی نیکی ہے حج عمرہ کرنا بھی نیکی ہے حضرات محترم تہجد دی ادائیگی کرنا بھی نیکی ہے اور سنو علماء موجود نے اسی طرح ماں باپ دی خدمت کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے ماں باپ دی تعظیم کرنا بھی نیکی ہے ماں باپ دا حضرات احترام کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے اور سنو جن نے ماں باپ دی خدمت کر لی ماں باپ دی تعظیم کر لی ماں باپ دا ادب کر لیا ماں باپ دا حیا کر لیا وہ نہ دی عصمت کیا کہنے اور ذرا تیار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو بولو صلی اللہ جنہ اچھی بولو گے اونا چھیتی جان چھڑاں گا فقط درود پاک دی میری ڈیمان ہے میری زبان دے بار بار نبی رحمت دا نام آئے گا جھوم کے درود پاک پڑھنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ تجبات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیدہ قرآن پاک دنادل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير حضرات اللہ دا قرآن ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دی بڑی بات شارٹ کرنا چاہنا اللہ دا حکم ہے اللہ دا آرڈر ہے اللہ دا فرمان ہے اللہ دا پیغام ہے لوگ انشکر لی ولی والدیکا او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کریا کر اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کریا کر اللہ دا بھی شکر گزار بن رہا ہے اپنے امی ابو دا بھی شکر گزار بن اللہ دا شکر کیے اللہ دی بندگی کرنا اللہ دا شکر ہے اللہ دی عبادت کرنا اللہ دا شکر ہے حضرات اللہ دی پوجا کرنا اللہ دا شکر ہے اللہ دا حکم دی آرڈر من لینا اللہ دا شکر ہے مال کے کہنا دی تابعداری کرنا اللہ دا شکر ہے توجہ فرمانا لوگو اللہ دا قرآن ہے وہ میرے بندو میرا بھی شکر ادا کرو میری آنکھیں لگیا کرو میری عبادت بندگی کرو گے میری تعظیم تکریم دبھایا کریا کرو ولی والدیک وہ میرے بندے اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کریا کرے ماں باپ دا شکر کی انہاں دی خدمت کرنا انہاں دے کم آنا ضرورتاں پوریاں کرنا محبتاں کرنیاں وفاواں کرنیاں تعظیم کرنا تکریم کرنا ادب کرنا حیا کرنا ماں باپ دا شکر اللہ فائدہ کی ہوئے گا لوگوں درات یالنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک دی اللہ نے اپنا قرآن پاک نازل فرمایا ہے وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ لوگو اگر تسی شکر گزار بن جاؤ گے اگر اللہ دا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اگر اپنے ماں باپ دا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے اللہ توڑے تے راضی ہو جائے گا سونے اللہ دا شکر کریا کر ماں باپ دا شکر ادا کریا کر فائدہ کی ہوئے گا ایک قرآن دے گھر مقام سنیے ذرا محبت نہ بیٹھو اللہ دا قرآن بولے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنے اعلان فرما دیجئے کہ لوگوں اگر اللہ دا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے اللہ اور زیادہ نعمت عطا فرمائے گا، اللہ اور زیادہ برکت اس دھرن مالا مال فرمائے گا۔ میں پھر کیوں نہ پیغام دے دیں آئے کہ کر شکر اللہ دا ہر ویلے، کر شکر اللہ دا ہر ویلے، جنہیں روڑ دے نو ٹرنا سکھا چھڑے آئے گئیا امتا پہلے نبیاں دیا تینوں مدنی دی لڑلا چھڑے آئے۔ اللہ دا شکر ادا کریا کر، تو ہر دم پوجا کر ایک دیے، او عرضی من دائی ہر ایک دیے، تو دم دم پوجا کر ایک دی، وہ عرضی من دائی ہر ایک دیے۔ سونے مدنی پیر دعا کی تھی اللہ دین و عمر عطا چھڑے آئے، او کر شکر اللہ دا ہر ویلے، جنہیں روڑ دے نو ٹرنا سکھا چھڑیا۔ سابو کرو جو شاہ کم مان گے، کر شکر اللہ دا پیسے نہ لے آؤ تاڑی بڑی مہربانی لوگاں دی توجہ ہٹ جاندی جے۔ ہاں اگر دینے نے تو کم از کم 5000 دا نوٹ رجو تو انہوں دین دا سوال کر شکر اللہ دا ہر ویلے۔ حضرات محبت کرنا پیار کرے آجے، بلبلا بولیاں بول دیا چھے چڑیاں چوگی رول دیا، کتے کوئی لگو گی کو کرے، کتے مورا تی رنگ پا چھڑیا۔ حضرات نشکر لی ولی والدیک، میرے بندے میرا بھی شکر ادا کرے گا اللہ تیرے تیرا دی ہو جائے گا، ماں باپ دا شکر ادا کرے گا اللہ تیرے تیرا دی ہو جائے گا۔ میں دیکھ حدیث پیش کر دینا چاہنا ہے، حضرات مسند ابو یعلا دی روایت پڑھ لگا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، سنو رضا اللہ تبارک و تعالی فی رضا الوالدین و سخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرمانے کے لوگوں اگر امی ابو دی خدمت کر کے، امی ابو نال پیار کر کے، وفا کر کے، تدیم کر کے، تکریم کر کے، ادب کر کے، حیا کر کے اگر امی ابو نو راضی کر لو گی اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے گا، اللہ تہاڈے تے خوش ہو جائے گا۔ خدمت والدین دا پہلا فائدہ سونے آئے، خدمت کر اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا، محبت کر اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا، وفا کر اللہ تیرے تیرا دی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ جنت ماں دیا قدم تھلے بچ حدیث دی آیا ہے، ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے، ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے۔ بد نصیب نے او نوجوان درہ پلے بنی فقیر دیا گلہ، بد نصیب نے او پتر جو دل ماں پیو دا دکھان دینے، ایتی اتھی دوئی جہانے کبھی نہ عزتہ پاندینے، اور پڑھ گئی نماز دلائر میرے سامنے چونکہ ٹائم وفا نہیں کر رہا ہے، پڑھ گئی نماز آئے پر کوئی سجدہ کم نہ آیا ہے، ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے۔ اور آج کر دے پتر ماوانو غصہ نہ کری، نوجوانا نٹ دی مار پہ گی، گندی مجلس گندی سوسائٹی گندے دوستان دے جناب یرانے دی مار وج گئی ہے۔ اور لوگوں محبت نہ سنو، آج کر دے پتر ماوانو فلمہ دے ڈرامے ویکھن والے، آج کر دے پتر ماوانو کوریاں نال ڈران دینے، برتن کر دے ماں پی توے، ارے بیویاں پلک بٹھان دینے، آندے کینے بیگم میری کم نہیں کرنا، اس شوریہ نے لکھوایا ہے،
ماں پیو راضی تیرا برادی پیغمبر فرمایا ہے حضرات حجرہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر نے سنو سید ترمذی پاک دی روایت پڑھنا چاہنا ہے سیدنا پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وارد حدیث طیبہ بیان کر دینے سنو ایک آن والا آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ یار توجہ کرو میں انشاءاللہ گھنٹے دی تقریر نہ ادھے گھنٹے سے کلوز کرنی میں تھوڑی توجہ دیکھ رہا تیرے گوٹے ذرا چھڑ دے آج اللہ تنہیں جزا دے وے نبی پاک نے گوٹے پھڑ کے بیان تو منع کیتا توڑے 12 بج گئے میں محسوس کر رہا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سنی نوجوانہ مسلمان آئے آن والا آئے کہندہ کا سونے آئے انی اصبت ذنبا عظیما فحلی توبہ دل پیارے آقا اللہ دے نبی جی ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہے بڑی بڑی غلطی دے ارتکاب ہو گیا بڑا پریشان اللہ پتہ نہیں معاف فرمائے گا کہ نہیں ہے اور سنی میرے مسلمان ویرائے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے گناہ کر کے آنے والے اللہ جل شانہ دی نافرمانی کر کے آنے والے میرے سوال دا جواب دے دے تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں ماں تیری حیات ہے کہ نہیں ماں تیری موجود ہے کہ نہیں آسیابی دیا کا جو آنسو آگئے کہیں جا آقا سونیا میری ماں دنیا تو جا چکی ہے آقا سونیا میں اپنی ماں دی مامتا کل محروم ہو چکی آئے اور سن نوجوانہ گل پلے بن کے چلا جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آن والے آئے کاش تیری ماں زندہ ہوندی کاش تیری ماں حیات ہوندی ماں تیری موجود ہوندی تو ماں دی خدمت کردہ ماں الوفا کردہ ماں صلہ رحمی کردہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے تیری ماں تیرے واسطے دعا کر دی اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندہ میرے سونے ویرا خدمتاں کرے آکر اللہ گناہوں معاف فرمائے گا اللہ تیریاں چھوٹیاں موٹی غلطیاں درگزر فرمائے گا کیوں اللہ ماں دی دعا رادنی نہ کردہ اللہ ماں دی دعا نو رجکٹ نہیں کریا کردہ ماں تو چکل وے اللہ ماں دی حتہ نو خالی نہیں موڑیا کردہ میں تو کہہ کرنا سونے آئے ایک پاس 70 ولی کھٹے ہو کے دعا کرنا اونا دے قبول ہووے نہ ہووے ماں دی پہلے منی جان دیئے مان المحبت کر مان الوفا کر اللہ تو رشتہ برکتہ تا فرمائے گا جاواں صدقے میں ماں دے ناموں تو جاواں صدقے میں ماں دے ناموں تو ماں آنکھیں آسینے وچ ٹھنڈ پیندی جدوں نال پیار دے ماں کہیے انج لگدا منہ وچ کھنڈ پیندی جڑا ماں نو کرے نا کنڈیارو اودی کدی وی زمین تے نے کنڈ پیندی نا فرمان جو ماندہ ہوئی طاہر انہوں دونا جہانہ ویچ پھنڈ پیندی میرا مشورہ پلے بانے ویچ دنیا دے دے تو سکھ جانے ویچ دنیا دے جے تو سکھ جانے دس عمل میں او تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئی راضی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھا بولنا باتوں بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جد تینوں سکون دی لوڑ ہووی پیر ماں دے دو کے پی لیا کر نہیں سمجھ آئی سیل جامع دی حدیث پڑھ دینا چاہنا توجہ فرمائیے گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رشادے کے لوگوں سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولادہ ترجمہ سن جائیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد گرامی کی لوگوں اللہ تنہ بندیاں دی دعا نو رجکٹ نہیں کریا کردہ سن سونے آئے اللہ تنہ بندیاں دی دعا نو ضائع نہیں کریا کردہ تن بندے
ہاتھ اٹھا لیندے نے اللہ فوری دعا قبول فرما لیا کردا ہے کیڑے کیڑے دن بندے بڑے مختصر بات عرض کرا توجہ فرما اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں اللہ مظلوم دی دعا نوراد نہیں کردا سنی اللہ مظلوم دی دعا مجبور دی دعا بے بس دی دعا بے کس دی دعا اللہ کمزور تمہارے مسکین دی دعا نوراد نہیں کردا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں مسافر بندہ اکاری یاسین سب جلوہ کر دے مسافر بندہ جو بھی دعا فرمائے گا اللہ قبول فرمائے گا بزرگاں کو دعاواں لے آ کر علماء کو دعاواں لے آ کر علماء دی خدمت کر کے دعاواں لے آ کر اللہ تیریاں دعاواں علماء دی حق دعا علماء دی دعاواں تیرے حق تے اللہ قبول فرمائے گا آخری گل سنو ذرا توجہ دے نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں ودعوت والدی لولدہ نبی الرحمت نے فرمایا کہ لوگ والد کرامی والد محترم اپنے بیٹے بیٹیاں دی حق وچ جیڑی بھی دعا فرمائے گا اللہ قبول فرمائے گا میں تو کہا کرنا سونے آئے میری کامیابی دراد میرے ماں باپ دیاں دعاواں تھوڑی کامیابی دراد ماں باپ دیاں دعاواں عزت دراد کاروبار دے جناب فراوانی دراد ماں باپ دیاں دعاواں سونے ایویں بھی کہہ لینا چاہنا ہے میری تھوڑی جنت دراد ماں باپ دیاں دعاواں اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے میں تو کہا کرنا ہے سب تو جیاں سنگتا یارو باپ دیاں جس دی وجہ تو قسمت بن دیاں آپ دیاں باپ لورگی اور سہارے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مری تھی ویڑے سنجی ہو جاندی کھلے بوہے اٹھو جاندے کدی بھی کسی بھی دکھ تو بچیاں کولو نس دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں سنی سونے آئے باپ دے سر تے تیاں موجہ مان دیاں باپ میرے پھر پاپیاں بھی نہیں جان دیاں پھر اپنے ویر بھی اونا دی آنکھیں لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں طاہر ساری جگتی جاگی بھی کھلو اکھیاں دی وچ اکھیاں پاکی بھی کھلو باپ لورگ نوجوان باپ لورگی پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کی لب دے نہیں گورا دی سن جائیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا مشہور جے کرواتے اس نے حضرات شروع دے اندر ایک حدیث طیبہ ابن ماجہ تے مسند احمدی پڑھ کے آیا ہے انس بن مالک حدیث طیبہ بیان فرما رہے ہیں حبیب کبریا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حدیث سادہ جا ترجمہ کرے گل مقامہ امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ دو کم کرے سونی مسلمانہ دو کام کرے سیلا رحمی کرنے والا رشتہ داروں ملانے والا اکٹھیاں کرنے والا جوڑنے والا پیار محبت فضا قائم کرنے والا آقا دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ ماں باپ دی خدمت کرنے والا خدمت والدین دے فوائد بیان کر رہے آئے ماں باپ دی خدمت کرنے والا ماں باپ دی قدر تے تعظیم کرنے والا نہ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ زندگی لمبی عزت برکت شان والی نصیب فرمائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ماں باپ کی خدمت کرنے والا اللہ روٹی روزی اندر برکت نصیب فرمائے گا تیرا شکوا دور کرا مولانا میرا کاروبار نہیں چلتا مولانا میرے کو بزنس کوئی نوکری کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں میرے کو کوئی بھی سونے توجہ کر شکوے نہ کریا کر
آجا تیرے والدین تیری بلی نے تیرے گھر اندر موجود نے خدمت کر سونے آئے یہ دعا کرنے اللہ رحمتہ برکتہ نزول فرمائے گا دو حدیث مختصر ذکر گل مقامہ مسند حضرت مسلم دی روایت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کرنے کان والا کہندہ کا سونے آئے او بائیو کار الہجرت والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالی آقا سونے میں بیعت کرنا چاہنا ہجرت جناب ہجرت آتے جہادہ پروگرام بنا کے آیا ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے حل لکا من والدیک احد حی قال بل کلاہما ہجرت کرنی ہے جہاد جی آقا سونے اللہ کو اجر لینا چاہتا فرمایا ماں باپ زندہ نے جی سونے امی بھی زندہ بابا بھی زندہ میرے آقا دا فرمانے فرج الى والدی فاقشن صحبتہما آپ آن والے اجا کر واپس چلا جائے ماں باپ دے خدمت کر ماں باپ نال پیار کر ماں باپ نال وفا کر ماں باپ دیا لوڑا تھوڑا پوریاں کر اللہ کر بیٹے ہجرت ثواب بھی دے گا جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے گا خدمت والدین لا فائدہ اللہ ہجرت دا اللہ جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا نہیں سمجھ آئی آخر حدیث پر گل مکانا چاہنا ہے المستدرک صحیحین دی حدیث پاک امی عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ امام الانبیاء دا فرمانے عائشہ ماں دی خدمت دی وجہ تو مان الوفا دی وجہ تو میں محمد کریم نے دیکھیا ہے کہ ہر سب بنو مانو اللہ نے جنت بھی عطا فرمائیے قرآن دی تلاوت جیسی نعمت نال بھی مالا مال فرما چھڑے آئے خدمت کر سونے اللہ جنت عطا فرمائے گا لو ترجمہ کرتے گل مقامہ پوری گفتگو دا خلاصہ سنا کے گل مقام لگا ہے کہ ماں باپ نے جنت دو میں پاک نبی فرما گئے اچھی بولو پھر قاری صاحب دا خطاب شروع ہوئی تو اچھی بولو جاگو 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 ماں باپ نے جنت تو میں پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنہیں جنت پا گئے ماں باپ نے جنت تو میں پاک نبی فرما گئے توجہ کر سونے آئے ماں باپ نے تیری جنت دوزخ وچ حدیث صداواں آئی آئے باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں وچ حدیث گوائیاں تاجو سنہری جیڑی تاجو سنہری جیڑی سارتی سجا گئے ماں باپ نے جنت دو میں پاک نبی فرما گئے رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہار مربی تیرے نعمت فضل کریمی بندیا کولن نعمت وڈی تیرے ماں پیو راضی تھی اللہ راضی اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے توجہ کر ترمذی دا حدیث دا ترجمہ کر لگا جنت ماں دیا قدم تھلے کرو تو ایسا پا نہیں سکتا باپ جنت دا ہے دروازہ کو اس دا شان گٹا نہیں سکتا پالی کی انگوری جیڑی پوتی نے لگا گئے ماں باپ نے جنت دو میں پاک نبی فرما گئے توجہ کری کرنا کیے اور جی دیا نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے جی دیا نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے کر دے رحم دعاں تے اللہ تو رور عرض صداواں کر لے ایتھے ہی طاہر گل مکدی مکا گئے ماں باپ نے جنت دو میں پاک نبی فرما گئے خدمت کر خدمت کی تھی جن نے عزتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دو میں پاک نبی فرما گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ پروگرام اختتام دی طرف جا رہے ہیں
معزز مہمان علماء کرام الحمدللہ سارے مکمل ہو چکے نے شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب عمرے تے گئے سن واپسی دی ٹکٹ نہیں ہوئی انہاں دی معذرت اور الحمدللہ باقی سارے معزز مہمان علماء کرام تشریف لے کے آئے انہاں دے خطاب تساں سنے زیارت فرما رہے ہو حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب دل جمی نال بیٹھو انشاءاللہ سارے دوست احباب واسطے کھانے دا انتظام ہے تو تھوڑا تھوڑا ان قریب ہو جاؤ اندر کافی جگہ بن گئی ہے جڑے باہر بیٹھے نے سارے بھائی اندر آ جاؤ سارے بھائی اندر آ جاؤ اللہ دی رضا واسطے آ جاؤ تو انہوں پتہ ہے ہن ماشاءاللہ بلبل قرآن خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دا خطاب ہون لگے ہے تے ایڈوانس سبحان اللہ چاہی دیئے اس واسطے سارے ایک باری آنکھو سبحان اللہ اے سجا چکو خضرہ سارے سجا چکو سارے چکو یار میں بیخ رہے ہیں کہیں نہیں چکے سارے سجا چکو ہن کھبا بھی نالے چوک لو آکو اللہ اکبر اللہ اکبر